الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے بارہا میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ غریب لوگوں کو انصاف مل سکے۔ آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو حکام بالا تک بات کیسے پہنچے گی، اور آپ لوگ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ کار خیر ہے، ثواب حاصل کیجئے آپ لوگ بھی، کیونکہ غریبوں کو انصاف دلانا، کسی کے حق میں جائز طریقے سے کھڑے ہونا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا۔ تو معمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے کیا کہا مال کے بارے میں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن دیکھیے یہ مسلمان لوگ ہیں، آپس میں دوسرے کا مال کس طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا فلک ناز بلڈر، اور اس نے غریبوں کے پلاٹ پر قبضہ بھی کیا، اور جتنے مکان بنے ہوئے تھے وہ سب کو بلڈوز کر دیا۔ قصہ مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ ڈینو گوٹ یہ گلشن سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ہے۔ اللہ ڈینو گوٹ سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ہے، اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے، اور گلشن گہرام کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے، اور یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے یہ گوٹ۔ گوٹوں میں غریب لوگ پلاٹ لیتے ہیں، سب مزدور طبقہ ہے، اور مزدور زیادہ سے زیادہ پوری زندگی میں 1,00,000 2 لاکھ روپے ہی جمع کر پاتے ہیں بڑی مشکلوں سے۔ اور حاجی صاحب نے یہ پلاٹ دیا تھا سب کو 1,20,000 روپے کا، تو لوگوں نے لے لیا کہ کسی زمانے میں کام آ جائے گا۔ حاجی صاحب کو تو ان کے بیٹے بھتیجوں نے راستے سے ہٹا دیا، مار دیا ان کو، اور اس کے بعد یہ لوگ قابض ہو گئے، اور جتنے لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب کو دربدر کر دیا۔ لوگ تھانہ کا چکر لگا رہے ہیں، لیکن تھانہ کیا کرے گا، تھانہ تو خود ملا ہوا ہوتا ہے، تھانہ کو تو یہ مافیا پہلے خرید لیتا ہے، اور تھانہ اگر نہ بکے تو تھانہ کی شامت آ جائے گی، کیونکہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، تمام لوگ اس کے رحم و کرم پر ہیں، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے گلشن گہرام کا معمہ ہے کہ وہاں پہ بھی 2007 میں ہی پلاٹ کی کٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی غریب لوگوں نے پلاٹ لیا، اور جب پلاٹ کی قسطیں ساری وصول ہو گئیں تو جس نے فروخت کیا تھا اسٹیٹ والے نے، الجیلانی اسٹیٹ تھا یہ تو فرار ہو گیا، اس کو فرار کر دیا۔ یہ لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں کہ تو اب تم ہٹ جاؤ، اب میں جانوں اور گاہک جانے ہمارا۔ اس کے بعد اب مہر اللہ نام کا شخص قابض ہو گیا، اور سارے پلاٹ کو بیچنا شروع کر دیا، تقریباً بیچ چکا سب پلاٹ۔ اب میں نے 2 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، میں عدالت بھی گیا، تمام حکام بالا کو بھی خط لکھا، لیکن انصاف کون دے گا، کیونکہ یہ تو مافیا کے ساتھ لوگ جو کارروائی کریں گے وہی لوگ ملے ہوتے ہیں۔ مختیار کار کچھ نہیں کرتا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، درخواست لے لیا، جائیے تھانہ میں جائیے، درخواست دیجئے، آ جائیے گھر، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اور ویسے اگر کوئی انسان ایک چھوٹی سی چوری کر لے، ایک گھڑی چوری کر لے، تو اس کو جیل ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں یہاں کے نظام کا، اور سب مسلمان ہیں۔ ارے بھائی کیسے مسلمان ہو تم لوگ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، تو قرآن کا یہ انکار تو ہے، اور قرآن کی آیتوں کو یعنی کہ نہیں مان رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کیا ایمان ہے؟ اور یہ لینڈ مافیا جتنا بھی ہے یہ سب منافق ہے۔ منافق کی 4 علامت ہوتی ہیں: امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، اور گالم گلوچ۔ یہ 4 علامات ان مافیا میں موجود ہیں۔ دیکھیے لوگوں نے امانت ہی تو اس کے پاس سپرد کیا تھا کہ بھئی یہ پیسہ لے لو، یہ میری امانت آپ کے پاس ہے، جب ضرورت پڑے گی میں بنا لوں گا اس کو، یا بیچ دوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن یہ امانت میں خیانت کر گیا۔
اور فلک ناز بلڈر صاحب جو تھے انہوں نے بھی اس میں شامل ہو گئے، اور ان کے حدود کا جو پلاٹ تھا اللہ ڈینو گوٹھ میں وہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کے اپنے نام کر لیا، اور جتنے مکان بنے ہوئے تھے سب کو بلڈوز کیا، اور جتنے پلاٹ تھے سب کو اپنے قبضے میں لے لیا، دیوار کھڑی کر دی، اور ڈی سی صاحب آ کر کے توڑوا کے چلے گئے، جبکہ 18 سال پہلے لوگوں نے بنایا تھا، جب یہ بلڈرز کیوں نہیں آیا تھا؟ اگر اس کی زمین ہوتی تو یہ آ کر کے کم سے کم آبجیکشن تو لگاتا کہ بھئی یہ میری زمین ہے۔ تو اسی لیے حاجی صاحب جو گواہ تھے، ظاہر سی بات ہے سامنے تو وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے، تو ان کو راستے سے ہٹا دیا ان مافیاؤں نے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے، اور تعاون کیجئے ہمارے ساتھ۔ میں تو تمام حکام بالا کے پاس خط لکھ رہا ہوں، ابھی پھر آج روزہ ختم ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں پھر اس کے لیے عدالت میں جا رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں کوئی اچھے وکیل مل جائیں۔ وکیل بھی اچھے نہیں ملتے ہیں، سب کھانے پینے والے ہی وکیل زیادہ ہیں، بہت کم ایماندار وکیل ہیں، لیکن ماتھے میں کسی کے لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ میں نے 2 وکیل تبدیل کر دیا، لیکن ابھی تک وہ وکیل صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی وکیل صاحب رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس میں۔